محترم ناظرین، اپڈیٹ فار ویژن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں رسول اللہ کا سجدہ کرنا اور رب حبلی امتی پڑھنے کے تعلق سے اہم بیان لے کر حاضر ہیں۔ تو آئیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ صبح صادق کے وقت جب مختار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم انور سے اس دھرتی پہ تشریف لائے تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت کیا تھی؟ دنیا میں اور بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور مگر ان بچوں کو پیدا ہوتے وقت نہ اس بچے کو یہ خبر ہوتی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کس مقصد کے تحت دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، نہ ان کے والدین اور خیش و اقربا کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آ کے کیا کرے گا، مگر کائنات میں ایک بچہ ایسا بھی پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا منصب کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرکار جب پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے بچہ جب پیدا ہوتے ہیں تو جو دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے کا جسم ناپاک ہوتا ہے، بچے کی ماں ناپاک ہوتی ہے، جس جگہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، مگر واہ رے مختار کائنات کی ولادت مصطفیٰ پیدا ہوئے تو پاک و صاف ہے، جس جگہ پیدا ہوئے وہ زمین بھی پاک ہے، مصطفیٰ کی والدہ پاک ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نطفے سے پیدا ہوئے وہ نطفہ بھی پاک اور طاہر تھا۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد سجدہ کیے۔ سجدہ کے لیے جانتے ہیں، سجدہ کے لیے سجدہ کرنے والے کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، جس جگہ سجدہ کرے گا اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دنیا والے کو بتا دیا کہ دنیا والوں دیکھو، میں پیدا ہو کے سجدہ کر رہا ہوں، میرا جسم بھی پاک ہے اور میرے قدم کی برکت سے روئے زمین بھی پاک ہے۔ دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے سجدے میں گئے اور سجدے میں پہنچنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ سنا گیا، لوگوں نے سنا کان لگا کر، تو مصطفیٰ کی زبان میں یہی الفاظ تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یعنی مصطفیٰ پیدا ہونے کے بعد یہ جان رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، اتنا علم ہے میرے سرکار کو کہ ہم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ رہے ہیں، قیامت کی پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، دھوپ کی تپش کو دیکھ رہے ہیں، آدمی کے جسم سے پسینہ نکلے گا، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو آج ہی پیدا ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں یہی دعا مانگ رہے ہیں سجدہ کر کے، رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، رب حبلی امتی، اے مولا، اے پروردگار میری امت کی بخشش فرما دے۔ میرے دوستو، معلوم ہوا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی اپنا منصب سمجھ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری بھی سمجھ رہے ہیں اور قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی تو علم غیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں تمام مومنین کو
اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔